حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، مسجد کی جامعہ اکبری مسجد کی انتظامیہ اور اس کے خطیب اعظم محترم جناب مفتی نوید حسین اظہری صاحب، قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آج یہ خوبصورت اور ایمان افروز ذکر شہدائے کربلا کانفرنس منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوستوں کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کو بھی اور ہمیں آپ کو بھی جو اس محفل میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور کل امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب اس مسجد کی نئی تعمیر شروع ہوئی تھی، اس کو شہید کر کے بنایا جا رہا تھا، اس وقت آیا تھا، سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اب اتنے برسوں کے بعد آج حاضری ہوئی ہے اس مسجد کے اندر۔ جی اچھا، بہرحال حافظہ میں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کتنی مرتبہ آ چکا ہوں، لیکن بہرحال اس مسجد سے بڑا پرانا تعلق اور بڑا پرانا رابطہ۔ آپ کی اس مسجد کے جناب غلام مصطفیٰ صاحب ہوا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال اس عظیم الشان مسجد کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جن جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہوگا اس کی تعمیر میں، یقیناً انہوں نے اپنے جنت کا سامان کر لیا۔ مسجد قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی، اور جو جو لوگ یہاں نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادتیں کرتے رہیں گے، یقیناً جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اس کی تعمیر میں، قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا یہ کوئی اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا انتہائی اہم ترین واقعہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے بہت سے واقعات کا ذکر فرمایا، کچھ ماضی کے واقعات کا ذکر فرمایا، کچھ مستقبل کے واقعات کا ذکر فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کربلا کا واقعہ جو اہم ترین واقعہ ہے اور حضور کے اہل بیت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اور شجر اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، آج جو اسلام کی عظمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ امام عالی مقام کے خون کا صدقہ ہے، شہدائے کربلا کے خون کا صدقہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہونے والے اس عظیم واقعے کا قرآن پاک میں اشارہ موجود نہ ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آج جو میں نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ۔ کیا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے جس میں یہ ضمناً اشارہ کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔
اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. مجھے کم سے کم یہ محسوس ہو کہ میں زندوں میں بیٹھا ہوں، قبرستان میں نہیں بیٹھا، تو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے رہیں. قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب آپ سبحان اللہ کہیں گے اور مزید رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. یہ بڑا اہم مرتبہ ہے. اللہ اس کو اپنا دوست کہتے، لیکن اس کے لیے پھر بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. دعا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ تمہاری دعا قبول کر لی ابراہیم ہم نے، اور ہم تمہیں ایک بڑا بردبار اور حلم کرنے والا لڑکا عطا کریں گے. دعا قبول ہو گئی. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا فرما دیا. اب آپ بتائیے، بڑے آرزوؤں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد گھر میں اگر اولاد آئے تو وہ کتنی محبوب ہوتی ہے اور والدین کو کتنی پیاری ہوتی ہے. ایک منٹ وہ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے. لیکن اب امتحان ہو گیا کہ ہم سے زیادہ پیار ہیں. ہمارے دوست کو خلیل کہہ دیا نا، خلیل کو ہم سے زیادہ پیار ہے، اپنے بیٹے سے پیار ہے. پیدا ہوتے ہی حکم ہو گیا اس کو جنگل کے اندر چھوڑ جاؤ، لکھوں تک سہارا کیا. حکم ہو گیا اللہ کا. اب بیٹے کی محبت نہیں دیکھی انہوں نے، ٹھیک ہے مر جائے گا، لکھوں تک سہارا کے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. اللہ کا حکم تھا، چھوٹے سے اسماعیل کو چھوڑ دیا صحرا کے اندر. اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ تیرے حکم پر اس لکھوں تک صحرا کے اندر اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا تو ہی ان کا بندوبست کیجیے، تجھ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہیں. جب زیادہ پیاس میں تڑپنے لگے حضرت اسماعیل، اور جب حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو رگڑا تو اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا. اب اس لقدر صحرا کے اندر جہاں کہیں دور دور پانی نہیں تھا، پانی بھی آ گیا. ایک قافلہ گزرا، کھانا بھی آ گیا، پھل بھی آ گئے، اللہ کا گھر بھی بن گیا. پھر امتحان ہو گیا. اس امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے. چھوٹے سے بچے کو چھوڑا تھا، بڑا ہو گیا بچہ. اب کتنا بڑا ہو گیا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. بھائی آپ پھر خاموش ہو گئے. کیا مجھے بار بار کہنا پڑے گا؟ کیا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں عام مقرروں کی طرح نہیں ہوں تو زبردستی آپ سے کہلواؤں. مرضی ہے آپ کی، کہیں یہ کہیں، نہ کہیں نہ کہیں، آپ کی مرضی. لیکن محفل کے اندر سبحان اللہ کہنے سے رونق ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو مالا مال کریں نہ کریں. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قال یا بنی انی اری فی المنام انی اصبحک وانظر ماذا تری. وہی چھوٹا بچہ اسماعیل جس کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم لک صحرا میں گئے تھے، اللہ نے پانی بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، پھل بھی دے دیے. اب وہ بڑا ہو گیا، 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، 3 سال کا نہیں، اتنا بڑا ہو گیا. فلما بلغ معه السعی، اللہ فرماتے کہ چلنے کے قابل ہو گیا اپنے باپ کے ساتھ، دوڑنے کے قابل ہو گیا اپنے باپ کے ساتھ. جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو والدین کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے، چھوٹے بچے سے بھی ہوتی ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے بچہ، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے. اب محبت اسماعیل سے ابراہیم کی اپنے عروج پر پہنچ گئی. اب پھر امتحان ہو گیا، فرمایا جاؤ اس کو ذبح کر دو ہمارے راہ کے اندر. اللہ، حضرت ابراہیم کچھ نہیں کہا، مولا یہ تو میرا بڑا لاڈلا بیٹا ہے، میں نے بڑی آرزویں سے دعائیں کر کر کے تجھ سے حاصل کیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور پھر تو نے مجھے عطا کی ہے اولاد، اور پھر نے کرم کیا، اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو ذبح کا حکم دے رہا ہے. کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی چون و چرا نہیں. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، اللہ کا حکم ہو. بیٹا بھی یہ نہیں کہتا بجان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے. کوئی باپ بھی ایسا ہوا نہیں. بیٹا بھی ایک نبی کا بیٹا تھا، اور نبی کا خون اس کے رگوں کے اندر تھا. کہا ابا جان اللہ نے حکم دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان اللہ نے حکم دیا ہے، فوراً عمل کر لیجیے، دیر نہ کیجیے، اور میرا فکر نہ کریں، مجھے بھی آپ صبر کرنے والا پائیں گے. لیکن جب مجھے ذبح کریں تو آنکھ پہ پٹی باندھ لیں، میرے چہرے کو ادھر کر دیں، لٹا دیں، سامنے چہرہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو محبت آ جائے ذبح کرتے ہوئے. باندھ دیں میرے ہاتھ پیروں کو، کہیں ایسا نہ ہو ذبح کرتے وقت اگر میرے ہاتھ پیر کھلے نہ ہو تو آپ اللہ کے حکم سے رہ جائیں. اللہ رکھ دیا، چھری رکھ دی، چھری نہیں چل رہی ہے، پریشان ہے کہ اللہ کے حکم پر کیسے عمل ہو. آواز آتی، غیب سے آواز آئی، فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم کامیاب ہو گئے، تم امتحان دیا تھا، امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور پھر کیا کہا، یہ ہے میرے تخلیق کا مولا. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. فرمایا یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا. ابراہیم اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اور دیکھو ہم نے اس اسماعیل کے بدلے کے اندر، اس کے فدیے کے اندر ہم نے ایک عظیم ذبح عطا کر دی تمہیں، ایک عظیم ذبیحہ عطا کر دیا. اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی ہم نے کر دی تمہارے لیے، اور بنا دی تمہارے لیے کہ جنت سے ایک دمبا آ گیا، جنت سے ایک دمبا آ گیا، اور وہ ہم نے کیا نام ہے اس کے بدلے کے اندر یہ قربانی کر. یہ فدیہ ہے اسماعیل کی قربانی کا. اب دیکھیے یہاں مجھے جو آپ کو سمجھانا ہے اور جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے مقابلے میں اللہ نے ایک دمبا بھیجا ہے، ایک مینڈا بھیجا، اور اس دمبے کے لیے قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اسماعیل کیا قربانی کا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہم نے ذبیحہ عطا کر دیا تھا، بہت بڑی قربانی ہمیں عطا کر دی. اب سوال یہ ہے، یہ قابل غور بات ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ. حضرت اسماعیل اللہ کی نبی کے بیٹے ہیں، خود بھی نبی ہیں، اور ان کے قربانی کے مقابلے میں اللہ جو فدیہ لے کر آیا، جو فدیہ اللہ نے عطا کیا ہے دمبا، اس کو اللہ فرما رہا ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے. بھائی حضرت اسماعیل کی قربانی بڑی تھی، یہ اس کے مقابلے میں ایک دمبے کی قربانی بڑی ہے.
ایک مینڈے کی قربانی بڑی ہے، وہ جانور ہے. اور یہاں ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، اور ان کے قربانی کے بدلے میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے بہت بڑی قربانی تمہیں عطا کر دی. یعنی یہ دمبا جو ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے حضرت اسماعیل کے مقابلے میں. یہ مینڈا کی بہت بڑی قربانی ہے جس کو اللہ بہت بڑی قربانی عظیم کا اللہ فرمایا. اس کا جواب دیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اور مانیے ذبح عظیم آمد پسر. علامہ اقبال کہتے ہیں ارے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسماعیل کے فدیے کے اندر، اسماعیل کے بدلے کے اندر بہت بڑا ذبح عطا کر دیا، بہت بڑی قربانی عطا کر دی، اس سے یہ دمبا مراد نہیں ہے، کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی مراد. یہ ہے بڑی قربانی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور اسماعیل کو بچا کر، اور اس کے بدلے جو قربانی لی ہے وہ امام حسین کی قربانی ہے جو کربلا کے اندر اللہ نے قربانی لی اور اس کو قبول فرمایا. اس کو عظیم فرمایا ہے، یہ ہے عظیم قربانی. اللہ. اور کیوں قربانی یہ کہتے ہیں؟ یہ راز ہے. فرمایا سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود. وہ جو قرآن میں اللہ نے اجمالاً ہمیں فرمایا، اشارہ دیا ہمیں کہ میں اس کے بدلے کے اندر اسماعیل قربانی کے بدلے میں بڑی قربانی دینے والا ہوں تمہیں، تو فرمایا اس اجمال کی تفصیل کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آئی. امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہے بڑی قربانی. اب یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی حضرت اسماعیل جو تھے وہ تو نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، وہ تو نبی کے بیٹے تھے، ان کو نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم سے. اس کے مقابلے کے اندر اگر ہم یہ بھی مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ذبح عظیم فرما رہا ہے، اس کو عظیم قربانی فرما رہا ہے، تو حضرت اسماعیل کے مقابلے میں یہ بڑی قربانی کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، وہ تو ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بیٹے تو نہیں ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں علماء کرام. علماء فرماتے ہیں وہاں تو صرف ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہاں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نسبت نہیں، تین نسبتیں حاصل ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور نور نظر ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور نور نظر ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے نواسے بھی ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا ماشاءاللہ. کوئی ایک نعرہ لگانے والا تو ہوا. ہمارے ساتھی بیٹھے رہتے ہیں. ارے بھائی نعروں سے ایک رونق پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی. نعرہ لگایا کریں اپنے، یہ ہماری نشانی ہے اہل سنت والجماعت کی. اللہ. تو اب دیکھیے قربان جاؤ، دو تین نسبتیں. اور نسبتیں بھی کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ یہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے نا یہ میرا بیٹا. حضور نے اپنا بیٹا فرمایا، اور بیٹا بھی کیسا، کتنا محبوب بیٹا کہ حضور اگر سجدے کے اندر ہو اور وہ بیٹا اگر حضور کے زانوئے مبارک پر، حضور کے کمر انور پر، پشت انور پر اگر بیٹھ جائے آ کر،
تو حضور اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے. حضرت امام اعلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی کتنی اعلیٰ نسبت. وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. یہ ان کو بیٹا کون کہہ رہا ہے؟ جو نبیوں کا بھی امام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اپنا بیٹا فرما رہے ہیں. اور فرمایا جتنی نسل میری چلے گی وہ اسی بیٹے سے چلے گی. یہ دنیا کا نرالا دستور ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن فرمایا میری نسل چلے گی فاطمہ سے، اس لیے کہ فاطمہ کا جو بیٹا ہے حسین، اس سے میری نسل چلے گی، حسن اس سے میری نسل چلے گی. حضور نے اپنا بیٹا فرمایا جس کو، اور صرف بیٹا نہیں فرمایا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے جو شبیہ اور مثال تھی اور مشابہت تھی اگر کسی کے اندر، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا شبیہ بنا کر گئے. کیوں بنایا اپنا شبیہ؟ اس لیے بنایا اپنا شبیہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ نسبت بڑی قوی نسبت ہے، یہ بڑی نسبت، بڑی اعلیٰ نسبت ہے. حضور کو اتنا پیار تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس امام نے حضور کے لخت جگر اور نور نظر نے قربانی پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا ذبح کرنے کا، اس کی تعبیر اب کربلا کے اندر ہوئی ہے. انہی کی اولاد کے اندر ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہے میرے آقا، اور میرے آقا کی اولاد کے اندر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی حقیقی تعبیر جو ہے وہ کربلا کے میدان کے اندر ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی جان دے کر ملت ابراہیمی کو تازہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ہمارا دین ہے اس کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، یہ دین ابراہیمی کہلاتا. اس دین ابراہیمی کو اگر عروج حاصل ہوا ہے، عظمت ملی ہے، تو امام عالی مقام کی کربلا کے اندر قربانی کا صدقہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خون تفسیر اسرار کرد، خون تفسیر اسرار کرد، اور ملت خوابی درا بیدار کرد. سوئی بھی قوم تھی، اسلام سے بیگانہ ہوتے جا رہے تھے. اگر اس قوم کو جگایا ہے اور اس قوم کو صحیح راستے پر لائے ہیں، اپنے جانا جان کے صحیح دین پر اگر لائے ہیں، تو وہ امام حسین کا وہ خون ہے جو کربلا کے اندر بہا. اس کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ صحیح دین پر قائم ہیں. ورنہ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اس سے اگر بیعت کر لیتے، تو آج جو ہم اور آپ یہ جو صحیح دین ہم تک پہنچا، یہ دین ختم ہو چکا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام کا وہ خود یاد کریں جو آپ نے کربلا کے میدان میں دیا. آپ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا. یہ یزید وہ ہے جس نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا. میں کیسے اس سے بیعت کر سکتا؟ وہ شخص جس کو نبی کی حرمت اور نبی کے مدینے کی حرمت کا پتہ نہیں، جس کو خانہ کعبہ کی حرمت کا پتہ نہیں، جس نے اپنی فوجوں کو بھیج کر خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسوائے، جس نے مدینہ منورہ کے اندر اپنی فوجوں کو اجازت دی کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے پورا مدینہ حلال ہے، جو چاہے کرو مدینہ کے اندر. کتنی ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی اس کی فوج نے، اور کس طرح مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا. مدینہ منورہ کی مسجد نبوی جہاں کبھی اذان بند نہیں ہوئی، 3 دن تک وہاں اذان نہیں ہوئی. 3 دن تک وہاں گھوڑے بندے رہے مسجد نبوی کے اندر. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے چھپ کر بیٹھا تھا حضور کے روضے کے پاس، حضور کے قبر انور کے پاس. اذان تو ہو نہیں سکتی تھی، ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا.
کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا مسجد نبوی کے اندر، لیکن جب بھی اذان کا وقت آتا تھا تو حضور کے روضہ انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اب آپ بتائیے ایسا بدبخت شخص یزید کے جس نے اہل بیت اطہار پر اس طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے اپنی فوج کے ذریعے، اگر اس کی کوئی اچھائی کرے گا تو مسلمان کب برداشت کرے گا؟ اسی لیے یہ ہنگامے ہوتے ہیں، اسی لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ دشمن کی سازش ہے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے کہ جو نام یزید کی تعریف کرے۔ کوئی کہتا ہے یزید امیر المومنین، تو معاذ اللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ بکواس کرتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل مجروح ہوں، جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، جو کربلا کے مظلوموں سے محبت کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اس ظالم کا ذکر کیا جائے گا تو پھر وہ کیسے برداشت کریں گے؟ غمزدہ نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے مسلمان؟ لیکن نہیں، یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور لڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ یزید کی تعریف کرنا شروع کر دو، یزید کی تعریف ہوگی پھر مسلمان بھڑکیں گے اور پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی، ایسے لوگوں کو پکڑیں، جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزا دیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے اور افتراق پیدا کرتے ہیں۔ 1400 سال کے اندر پوری امت متفق رہی ہے کہ یزید ظالم تھا، اس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ آج اگر اس کے محبت کرنے والے کوئی پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو یہی کہا جائے اللہ ان کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے، چونکہ میرے آقا نے خود فرمایا المرء مع من احب، حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان کے قدموں کے صدقے جنت میں جائیں۔ اور جو یزید سے محبت کرتے ہیں اور جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں اور یزید کی تعریف کرتے ہیں، ان سے کہہ دو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، وہ نبی کے اولاد اور نبی کے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا، تم بھی اس کی محبت کی وجہ سے تم بھی جہنم کے اندر جاؤ۔ اللہ بچائے ایسے عقیدوں سے، ہم اہل سنت والجماعت کو صحیح عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ جو محبتیں ہماری یہ قیامت کے دن کام آئیں گی ہمارے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم انی، دونوں سامنے موجود تھے امام حسن اور حسین، اور حضور دعا کر رہے تھے اللہ کے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، یہ دونوں میرے پیارے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا دے۔ اور صرف ان کو نہیں، الفاظ دیکھیے میرے مصطفیٰ کے، فرمایا اللہ ان کو بھی اپنا پیارا بنا، ان کو بھی اپنا محبوب بنا، دونوں کو، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے اس کو بھی اپنا پیارا بنا۔ اب یہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے، لہذا اگر ہم محبت کریں گے امام علی مقام سے، امام حسین سے، امام حسن سے، شہداء کربلا سے، تو سمجھ لیجئے حضور کی اس دعا کے مصداق اور حضور کی دعا قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، آپ نے محفل سجائی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی محفل کے اندر بیٹھیں، ان کا ذکر سنیں، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ہم کیا نام ہے ان کی یاد کے اندر محفل سجائیں، ان کی کیا نام ہے یاد کے اندر فاتحہ دلائیں، مختلف چیزوں کے اوپر کھانا پکا لیں، کوئی کیا نام ہے پھلوں پہ فاتحہ دلا دیں، کوئی مٹھائی پہ فاتحہ دلا دیں۔ یہ بھی محبت کا تقاضا کہ ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کرو، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کوئی عبادت کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا دو، 2 رکعت نماز پڑھے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، وہ بھی کیا نام ہے عاشورے کا روزے کا رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضور نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں یہودی؟ لوگوں نے کہا یہ اسی روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس دن نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے، اس خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں یہودی، اور حضرت موسیٰ نے بھی روزہ رکھا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے زیادہ ہم حقدار ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں صرف
عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ ساتھ 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ ہمیں کل کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، کل 9 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ پرسوں ہے، پرسوں کا بھی روزہ رکھنا، دونوں کا ثواب ہے۔ یہ معمولی دن نہیں ہے، یہ عاشورے کا دن پوری انسانیت کی تاریخ میں اللہ نے جن جن نبیوں پہ کرم کیے وہ اسی دن کرم فرمائے، اور عاشورے کے دن جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو لہذا قیامت کی گرمی سے، قیامت کی سختی سے، قیامت کی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھیں، 10ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں۔ ان دنوں کے اندر بڑے قیمتی دن نہیں ہے، بڑا ثواب ہے ان دنوں کے اندر نمازیں پڑھنے کا، اور نمازیں پڑھ کر کچھ نہ کچھ کھانا وغیرہ پکا کر اس کا ثواب بھی پہنچائیں، نمازوں کا ثواب بھی پہنچائیں، روزے رکھ کے اس کا ثواب بھی امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچائیں، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ بھی طریقہ ہے ان کو راضی کرنے کا، اور اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے راضی کرنے کا جو وہ پیغام چھوڑ کے گئے اس پیغام پر عمل کرے۔ عملی پیغام انہوں نے چھوڑا کربلا کے میدان کے اندر، جب قاتل کھڑا ہوا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے، فرمایا اتنی مہلت دے دو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو ادا کروں۔ اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، آرام سے سو رہے ہیں جناب، زور کا وقت گزر رہا، اذان کی آواز آ رہی ہے، صبح فجر کے وقت کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، مولانا نبی صاحب سے پوچھیے، اس مسجد کے اندر فجر کے وقت 1 صف ہوتی ہوگی یا بڑی مشکل سے 1.5 صف ہوتی ہوگی، اور جمعے کے دن پوری جناب آپ کی 2-3 منزلیں بھر جاتی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ، وہ سارے کے سارے گھر میں سو رہے ہیں جو جمعہ کے دن یہاں آتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے۔ امام حسین سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے، یہ محبت امام علی مقام۔ اس کربلا کے میدان کے اندر تیر برس رہے ہیں چاروں طرف سے، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، اور محمد قربانیاں پیش کر رہے ہیں، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، لیکن امام علی مقام نماز نہیں چھوڑ۔ زور کا وقت آ رہا ہے زور کی نماز ادا کرے، عصر کا وقت آ رہا ہے عصر کی نماز ادا کرے، حتیٰ کہ جب شہید ہو رہے ہیں اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ رہے آپ۔ اور ہمارا عالم یہ کہ ہم نماز سے اتنے دور ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمیں سچی محبت ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آج یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں اس ذکر شہداء کربلا کانفرنس کے اندر کہ ہم امام علی مقام کو راضی کریں گے، اور راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز آج سے نہیں چھوڑیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے آقا راضی ہوں گے۔ امام حضور خوش ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، اور حضور کیوں خوش ہوتے ہیں؟ حضور کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھے گا تو جنت میں جائے گا۔ حضور کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ حضور کو پتہ ہے کہ یہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو تکلیف ہوگی۔ حضور کے اپنے امتیوں سے کتنا پیار تھا، ساری رات روتے رہتے تھے اپنی امت کے لیے، اللہ اس کو بخش دے، ان کو بخش دے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو حضور کو افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اور ہم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، امام علی مقام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آج عہد کر کے اٹھیں، یہ کربلا کا سبق ہے کہ ہم آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ خود نہیں، صرف خود نہیں پڑھیں نماز، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ یہ بھی سوال ہوگا قیامت کے دن، تم نے نماز پڑھ لی؟ ہاں اللہ ہم تو بڑی پابندی سے جاتے تھے، اکبری مسجد کے اندر 5 لوگ جاتے تھے نماز کے لیے، اپنے بچوں کو لے کے گئے، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنایا؟ نہیں، اللہ ان کو تو کہا ہی نہیں۔ صبح سوتے رہتے تھے، ہم نے کہا بچہ سو رہا ہے، بڑی رات کو اس نے بڑی اسٹڈی کی ہے اور بڑا پریشان رہا ہے، یہ سونے دو اس کو، سونے دو۔ علماء کہا اچھا اس سے پیار ہے تمہیں، اس کی فکر زیادہ تھی، ہمارے وہ احکامات کی کوئی فکر نہیں ہے، تم جاؤ جہنم کے اندر جاؤ۔ حکم ہے، یہ فرض ہے ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کو جگائیں نماز کے لیے، اپنے بچوں کو لے کے آئیں نماز کے لیے۔ اگر نہیں عادت ڈالی نماز کی تو وہ تو جائیں گے جہنم میں، ہم بھی جہنم میں جائیں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے نماز کی عادت نہیں ڈالی۔ یہ کہہ کے نہیں چھوٹیں گے کہ ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھی، تم نے تو پڑھ لی، لیکن دوسرا فرض تھا اپنے بچوں کو عادی بنانے کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنانے، اپنے بیوی کو کہا تم نے، اپنے گھر والوں کو کہا تم نے؟ نہیں کہا، جاؤ جہنم کے اندر۔ یہ بھی فرض ہے ہمارے، لہذا ہمیں چاہیے آج کربلا کا یہ سبق لے کے اٹھیں یہاں سے کہ خود بھی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ سمجھ لیں کہ ہم نے امام علی مقام نے کربلا کے اندر جو قربانی دی تھی، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی
کہ امت کو سبق دے دیں کہ میرے نانا جان جو پیغام چھوڑ کے گئے اس پہ عمل کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو امام عالیہ مقام کے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انہوں نے کربلا میں دیا تھا۔ کھڑو جائے، السلام پڑھ لیجیے۔